خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے، اور آیت موصوفہ میں صاف فرما دیا ہے کہ اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہیں ہوں گی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی، بجائے عدل فحشا بن جائے گا، یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے، اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئے گی، یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کانشنس انکار کرتا ہے، اور بجائے ایتائے ذی القربہ کے بغی بن جائے گا، یعنی وہ بے محل ہمدردی کا جوش ایک بری صورت پیدا کرے گا۔ اصل میں باغی اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے، اور حق واجب میں کمی رکھنے کو بغی کہتے ہیں، اور یا حق واجب سے افزونی کرنا بھی بغی ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائے گی، اس لیے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ اس جگہ یاد رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی ذی القربہ کو خلق نہیں کہہ سکتے، بلکہ انسان میں یہ سب طبی حالتیں اور طبی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں، مگر خلق کے لیے عقل شرط ہے، اور نیز یہ شرط ہے کہ ہر ایک طبی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو۔ اور پھر احسان کے بارے میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں، اور سب کو الف لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ۔ البقرہ 268۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس۔ البقرہ 265۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ البقرہ 196۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ الدہر 6-7۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ الدہر 9-10۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ البقرہ 178۔ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ الفرقان 68۔ والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ الرعد 22۔ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ الذاریات 20۔
الذين ينفقون في السراء والضراء. آل عمران 135. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. الرعد 23. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. التوبہ 60. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آل عمران 93. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بنی اسرائیل 27. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی، یعنی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچاوے، اور قسم ہے دن کی جب سورج کی صفائی دکھاوے اور راہوں کو نمایاں کرے، اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ تاریکی میں سب کو لے لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا کا موجب ہوئی، اور قسم یعنی ان کو کہہ دے میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے، یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اس کے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہے، تاکہ میرے مرنے سے ان کو زندگی حاصل ہو. اس جگہ جو خدا کی راہ میں اور بندوں کی بھلائی کے لیے مرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ نے نعوذ باللہ جاہلوں یا دیوانوں کی طرح در حقیقت خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا، اس وہم سے کہ اپنے تئیں کسی آلہ قتل کے ذریعے سے ہلاک کر دینا اوروں کو فائدہ پہنچائے گا، بلکہ آپ ان بیہودہ باتوں کے سخت مخالف تھے. اور قرآن ایسی خودکشی کے مرتکب کو سخت مجرم اور قابل سزا ٹھہراتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. البقرہ 196. یعنی خودکشی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ ٹھہرو. اور یہ ظاہر ہے کہ اگر مثلا خالد کے پیٹ میں درد ہو اور زید اس پر رحم کر کے اپنا سر پھوڑے تو زید نے خالد کے